ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت سست تھا اور کام ٹالنے کی عادت رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ضروری کاموں اور فرائض میں تاخیر کرتا تھا اور سستی کا شکار رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی پڑھائی اور زندگی کے دوسرے میدانوں میں اپنے دوستوں اور کلاس کے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا۔ اس کے خاندان اور اساتذہ نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وقت کی قدر کرو، لیکن وہ ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور وہ اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک دانشمند سادھو ان کے قصبے میں آیا۔ وہ اپنی حکمت اور روشنی کے لیے مشہور تھا۔ بہت سے لوگ اس سے ملنا اور اس سے سیکھنا چاہتے تھے۔ یہ لڑکا بھی اس سادھو سے ملنے کے لیے گیا تاکہ وہ بھی کچھ مشورے لے سکے جس سے وہ اپنی زندگی کے میدانوں میں اپنے دوستوں سے آگے بڑھ سکے۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں سادھو ٹھہرا ہوا تھا اور اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے سادھو کے آگے جھک کر کہا، اے محترم، میری مدد کریں، میں اپنی زندگی میں ناکام ہوں۔ میں اپنے دوستوں، کلاس کے ساتھیوں اور ہم عصر لوگوں سے پیچھے ہوں اور ہر میدان میں ناکام ہوں۔ برا کرم مجھے بتائیں کہ میں انہیں کیسے پیچھے چھوڑ سکتا ہوں اور بہترین بن سکتا ہوں۔ سادھو نے لڑکے کو ہمدردی سے دیکھا اور کہا، میرے بچے، تم مصیبت میں ہو کیونکہ تم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ تم سستی کرتے ہو اور اپنے قیمتی لمحات ضائع کرتے ہو جو تم کبھی واپس نہیں پا سکتے۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جس سے تم وقت کی قدر کو سمجھ سکو گے۔ لڑکے نے دلچسپی سے سر ہلایا اور سادھو کی کہانی سننے لگا۔ سادھو نے کہانی شروع کی۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت سخی اور مہربان تھا۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ایک پرانے ساتھی سے ملا جو اس کے ساتھ ایک گروکل میں پڑا تھا۔ وہ ساتھی بہت سست اور غریب تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی کام تھا، نہ پیسہ، نہ عزت۔ وہ ہمیشہ اپنی قسمت کو برا کہتا تھا اور دوسروں کو اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے پرانے ساتھی کو پہچانا اور اس پر افسوس کیا۔ اس نے اس کی زندگی اور مسائل کے بارے میں پوچھا۔ ساتھی نے افسوس سے کہا، یہ بادشاہ میں نہیں جانتا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میں کوئی کام کرنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے رد کر دیتے ہیں۔ میرے دشمنوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ میں کبھی وقت پر کام نہیں کرتا۔ بادشاہ نے افسوس سے کہا، چلو ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے تم میرے خزانے میں جتنا سونا اور جواہرات جمع کر سکتے ہو، وہ سب تمہارا ہوگا۔ ساتھی بہت خوش ہوا اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جلدی سے گھر گیا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا۔ بیوی نے خوشی سے کہا، جلدی جاؤ اور سونا اور جواہرات لے آؤ، وقت تمہارے لیے اچھا ہے۔ لیکن ساتھی نے کہا، ابھی نہیں جا سکتا، میں بھوکا ہوں، پہلے کھانا کھاؤ۔ بیوی نے جلدی سے کھانا بنایا اور اسے دیا۔ اس نے آرام سے کھانا کھایا اور سوچا کہ ابھی کافی وقت باقی ہے۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، اب میں سونے جا رہا ہوں، جب اٹھوں گا تو خزانے میں جاؤں گا۔ وہ سو گیا اور 2 گھنٹے بعد جاگا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ بادشاہ کے خزانے کی طرف دوڑا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ سادھو نے کہانی ختم کی اور لڑکے کو دیکھا۔ لڑکا شرمندہ ہوا اور سادھو کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے وقت کی قدر کو سمجھا اور عہد کیا کہ اب سے سستی نہیں کرے گا۔ وہ گھر لوٹا اور سخت محنت کرنے لگا۔ وقت کی قدر کرو تاکہ وقت تمہاری قدر کرے۔ سادھو کی کہانی سننے کے بعد لڑکے نے دل سے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں جو ناکامیاں ہیں وہ اس کی اپنی سستی اور کام ٹالنے کی عادت کی وجہ سے ہے۔ وہ پہلے سمجھتا تھا کہ وقت بہت ہے اور وہ ہر کام بعد میں کر لے گا، لیکن اب اسے یہ احساس ہوا کہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ لڑکے نے فیصلہ کیا کہ اب سے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے گا اور کبھی بھی کاموں کو کل پر نہیں ٹالے گا۔ اس نے اپنے پڑھائی اور دوسرے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا اور جلد ہی اس کے نتائج ظاہر ہونے لگے۔ اس کے دوست اور کلاس کے ساتھی جو کبھی اس سے آگے تھے اب اس کی محنت اور وقت کی قدر کرنے کی عادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ وقت کی قدر کرنے سے اس کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آنے لگیں۔ وہ اپنے خاندان اور دوستوں میں بھی زیادہ عزت پانے لگا۔ اس کے والدین اور اساتذہ بھی اس کی تبدیلی سے خوش تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔
ہمیں ہمیشہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور سستی اور کاہلی سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ ایک دن پچھتاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو وقت پر کریں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں تاکہ ہم ایک کامیاب اور مطمئن زندگی گزار سکیں۔ یہ نصیحت ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم وقت کی قدر کریں تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔